السلام علیکم۔ ہم اردو کی کتاب چاند کا ایک سبق دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے F-16 کا ہوا باز یعنی F-16 کا پائلٹ۔ ہوا باز پائلٹ کو کہتے ہیں۔ تو چلیے پڑھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ میرا نام روہیل ہے، میں 6ٹھی جماعت میں پڑھتا ہوں۔ میں نے قرآن مجید بھی حفظ کیا ہے۔ ارے واہ! میری 2 چھوٹی بہنیں ہبا اور ہاجرہ ہیں۔ کوئی مشکل بات تو نہیں ہوئی اس میں ابھی تک؟ میرے ابو پاک فضائیہ میں ونگ کمانڈر ہیں۔ ونگ کمانڈر، پاک فضائیہ، فضائیہ کہتے ہیں ایئر فورس کو۔ اور پاک فضائیہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بڑی مزے کی بات ہے کہ پاکستان ایئر فورس کو پاکستان ایئر فورس کو پاکستان فضائیہ کہنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو شارٹ کر کے پاک فضائیہ کر دیا۔ لیکن پاک کا ایک مطلب پاک بھی ہے، پاک ناپاک والا پاک، تو وہ بھی پازیٹیو جملہ بن گیا، تو اس لیے بڑی خوبصورتی سے ہم نے یہاں پہ اپنی پاکستان فضائیہ کو پاک فضائیہ کر دیا، جیسے پاکستان فوج کو پاک فوج، پاکستان بحریہ کو پاک بحریہ کہتے ہیں ہم لوگ۔ تو میرے ابو پاک فضائیہ میں ونگ کمانڈر ہیں۔ ونگ کمانڈر ایک عہدہ ہے پاک فضائیہ میں، ٹھیک ہے، پائلٹ ہیں اور پائلٹس کے مختلف عہدے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک عہدہ ونگ کمانڈر ہوتا ہے۔ ان کا نام ظہیر احمد ہے۔ یہاں پہ نہ ان لگا ہے، نہ ان لگا ہے، نہ ان لگائی، ہم خود ہی بات سے سمجھتے ہیں کہ کب ان آئے گا کب ان آئے گا۔ تو ان کا نام ظہیر احمد ہے۔ وہ لڑاکا طیارہ یعنی فائٹر پلین یا فائٹر جیٹ F-16 یا F-16 اڑاتے ہیں۔ جب آپ اردو میں پڑھیں گے تو اس کو F-16 ہی پڑھیں گے۔ انہوں نے ہوا بازی کی تربیت، یہ انہوں نے نہیں ہوگا، یہ انہوں نے ہوگا، ہے نا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اپنے ابو کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو یہاں نہیں ہیں۔ انہوں نے ہوا بازی کی تربیت پاکستان، ترکی اور کچھ دوسرے ممالک جا کر حاصل کی ہے۔ بہت سے پاکستان کی ایئر فورس کے پائلٹ دوسرے ملکوں میں جا کر بھی تربیت لیتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں۔ تربیت کا مطلب ٹریننگ، سیکھنا۔ تو ترکی اور دوسرے ممالک میں بھی گئے ہیں۔ وہ صبح صبح اٹھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد اپنے اسکواڈرن میں چلے جاتے ہیں۔ اسکواڈرن، یہ ایئر فورس کے اندر جب وہ اپنے آفس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ان کا گروپ ہے، جس گروپ کے اندر بیٹھ کے ساری پلاننگ کرتے ہیں اور ٹریننگ کرتے ہیں، اس کو اسکواڈرن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسکواڈرن لیڈر بھی ایک عہدہ ہے ایئر فورس کے اندر۔ وہاں تمام ہوا بازوں کو موسم اور ہوائی اڈوں کے بارے میں معلومات دی جاتی ہے۔ پہلے وہ انہوں نے خود سیکھا ہوگا، اب وہ اپنے جونیئرز کو سکھا رہے ہوں گے۔ تو موسم کے بارے میں کیوں پائلٹ کو بتایا جاتا ہے؟ کیونکہ پائلٹ نے ہوا میں اڑنا ہے، موسم خراب ہوگا تو جہاز کیسے کنٹرول کرنا ہے اور موسم کے بارے میں کیسے پتہ ہونا چاہیے، اور کہاں کہاں لینڈ کر سکتے ہیں، مختلف ہوائی اڈوں کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہوگی۔ اس کے بعد طیارے کے بارے میں خاص باتیں مختصراً دہرائی جاتی ہیں۔ مختصراً یعنی شارٹلی۔ تو ظاہر ہے ہر دفعہ ریوائز کروائی جاتی ہیں چیزیں، تاکہ جب بھی آپ جہاز میں چڑھیں، کوئی مسئلہ ہو، کوئی خرابی ہو، تو آپ کو پتہ ہو کہ کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تو خاص باتیں مختصراً دہرائی جاتی ہیں، اور اس دن کے مشن کی تفصیلات بتائی جاتی ہیں کہ آپ جب جا رہے ہیں، ابھی آپ جہاز اڑانے جا رہے ہیں، تو جہاز اڑائیں گے تو آج کہاں سے نکلیں گے، کس راستے سے جائیں گے، کس ہائٹ پہ اڑیں گے، اور کس طرف سے واپس آئیں گے۔ اڑان پر جانے سے پہلے تمام ہوا باز مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب جب آج کوئی لڑائی بھی نہیں ہے، پھر جہاز کیوں اڑا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جہاز اڑاتے رہنا ان کی ڈیوٹی ہے، تاکہ پریکٹس میں رہیں، تاکہ اگر کسی دن کسی مشکل کا سامنا کرنے کے لیے ان کو جہاز اڑانا پڑے تو ان کو چیزیں نئی نہ لگیں۔ ایک مشن تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے میں ختم ہوتا ہے، یعنی جہاز لے کر جاتے ہیں، 1 1.5 گھنٹہ گھما کے واپس لے آتے ہیں۔ یہ مشن دراصل ہوا بازوں کی یعنی پائلٹس کی جنگی داؤ پیچ کی مشق ہوتی ہے۔ جنگی داؤ پیچ یعنی جنگ کی اسٹریٹجی، یہ سوچنا کہ اگر دشمن آیا تو کیسے لڑیں گے، اگر دشمن آیا تو جہاز کیسے اڑایا جائے گا۔ تو جنگ کی تیاری ہوتی ہے، اس کی مشق ہوتی ہے، تیاری ہوتی ہے، تاکہ تمام ہوا باز اپنے کام میں ماہر ہو جائیں اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بہت اچھی طرح تیار رہ سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ مشن سے واپسی پر تجربے کار ہوا باز نئے ہوا بازوں کو تجاویز اور مشورے دیتے ہیں۔ تجاویز تجویز کی جمع ہے، یعنی
تجویز بھی مشورہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ایسے کیا تھا نا، اگر اس کے بجائے ایسے کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، تاکہ وہ اپنے آپ کو اور بہتر بنا سکیں اور زیادہ مہارت حاصل کر سکیں۔ فلائنگ یعنی اڑان سے واپس آنے پر وہ لیکچر سنتے اور خود پڑھائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب وہ جہاز اڑا کے واپس آتے ہیں تو پھر لیکچرز ملتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو جہاز اڑایا بہت اچھا رہا، اس میں یہ بہتر ہو سکتا تھا اور یہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ شام کو گھر واپس آنے کے بعد بھی مختلف کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں تاکہ صحت مند اور چاق و چوبند رہ سکیں۔ یہ پائلٹ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھے، تو وہ ایکسرسائز بھی کرتا ہے، وہ جم بھی جاتا ہے، وہ مختلف کھیل بھی کھیلتا ہے جس سے وہ تیز ہو، اس کا دماغ بھی تیز ہو اور جسم بھی تیز ہو۔ ہمیں بھی اپنے جسم کو صحت مند رکھنا چاہیے اور دماغ کو چاق و چوبند، اور اس کے لیے جسمانی کھیل کھیلنے چاہیے۔ کرکٹ کھیلیں یا ٹیبل ٹینس کھیلیں یا اور بھی کوئی کھیل کھیل سکتے ہیں، یا پارک میں جا کے کوئی بھاگ دوڑ کا کھیل بھی کھیل لیں، لیکن کھیل ایسے ہوں جو آپ کے لیے صحت بخش بھی ہوں اور دماغ کو بھی چاق و چوبند کریں۔ مجھے 23 مارچ 2015 کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی تھی جب صدر پاکستان کے صدر کسی چیز کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ پاکستان کے صدر پاکستان کے صدر، جب صدر پاکستان نے اپنے ہاتھ سے میرے ابو کو ستارہ بصالت پہنایا تھا۔ مختلف اداروں میں مختلف طرح کے میڈلز دیے جاتے ہیں، یہ میڈل ہے، مختلف طرح کی اچیومنٹس پہ مختلف میڈلز دیے جاتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا میڈل کون سا ہے؟ وہ ہے نشان حیدر، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ابو نے کوئی پرفارمنس بہت اچھی کی ہوگی تو اس کی وجہ سے ان کو ستارہ بصالت پہنایا گیا تھا۔ اب آگے تمغے کی تفصیل بھی آ رہی ہیں، میڈل کی تفصیل بھی آ رہی ہیں۔ یہ تمغہ ان فوجیوں کو دیا جاتا ہے جو ہمت، بہادری اور اپنے کام سے بے حد لگاؤ کا مظاہرہ کریں۔ ابو نے مجھے بتایا تھا کہ بچپن ہی سے انہیں فوجی بننے کا بہت شوق تھا، میں بھی بڑا ہو کر ہوا باز بنوں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں تک تو بڑی آسان سی باتیں تھیں۔ آخر میں ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے کہ ادھر غازی کا جذبہ ہے، ادھر ذوق شہادت ہے، یہ جینا بھی عبادت ہے، یہ مرنا بھی عبادت ہے۔ مسلمانوں کے سپاہی کے لیے یہ شعر کہا گیا ہے کہ چاہے وہ غازی ہو یا شہید ہو جائے، دونوں ہی عبادت ہیں۔ غازی ہے یعنی جنگ میں لڑا اور زندہ رہا تو یہ غازی بن گیا، تو ایسے میں جینا بھی عبادت ہے۔ ایسا شخص جو زندہ ہے، جنگ میں لڑا اسلام کی خاطر اور وہ شہید نہیں ہوا، زندہ بھی رہ گیا تو بھی عبادت ہے، اور اگر وہ شہید ہو گیا تو یہ مرنا بھی عبادت ہے۔ تو ادھر غازی کا جذبہ ہے کہ چاہے ہم جنگ میں لڑیں اور فتح یاب ہو کر آئیں، یا جنگ میں لڑیں اور زندہ رہ جائیں، یا ذوق کہتے ہیں شوق کو، یا ہمیں شہادت کا شوق ہو اور ہم مر بھی جائیں، شہید بھی ہو جائیں، تو دونوں ہی ہمارے لیے عبادت ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہمارے اوپر۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ ہم نے لیسن کمپلیٹ کیا۔ آپ لوگ شاباش، اس کو اچھی طرح سے پڑھیے، اس کی مشق کیجیے، اور ہم آپ کے لیے اب تک اگلا لیسن تیار کرتے ہیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔